الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں پہلے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں موت کے بعد جو مراحل انسان کو پیش آنے والے ہیں اور جس انجام تک وہ پہنچنے والا ہے اس کی تفصیلات زیر بحث ہیں۔ اس سے پیچھے علامات بیان ہوئیں، احوال بیان ہوئے، اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ برزخ میں کیا صورتحال ہوگی، محشر میں کیا ہوگی۔ اب دوزخ کا عنوان ہے۔ میں نے لکھا ہے یہ مجرموں کے لیے سزا اور تزکیہ و تطہیر کی جگہ ہے۔ دونوں پہلو قرآن مجید سے واضح ہو جاتے ہیں، یعنی جو لوگ سزا کے مستحق ہیں انہیں سزا دی جائے، جنہوں نے ظلم کیا ہے، عدوان کے مرتکب ہوئے ہیں، دوسروں کے حقوق تلف کیے ہیں، وہ اپنے انجام کو پہنچیں۔ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے خیر و شر کا جو شعور رکھا ہے یہ اس کا لازمی، منطقی اور عقلی تقاضا ہے۔ اس کی تفصیلات پر اور اس کے شواہد پر اس باب کی ابتدا میں گفتگو ہو چکی ہے۔ دوسرا پہلو تزکیہ و تطہیر ہے، یعنی سزا تو دی جائے لیکن اس سے مقصود محض سزا نہیں ہے بلکہ پاکیزہ بنا کر معاف کر دینا یا جنت میں داخل کرنا ہے۔ اس کے اشارات بھی قرآن مجید میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی پاکیزگی کا اہتمام کرے گا، اور یہ پاکیزگی کچھ سزا دے کر ہوگی۔ یہ مجرموں کے لیے سزا اور تزکیہ و تطہیر کی جگہ ہے۔ تزکیہ و تطہیر کے الفاظ اس لیے استعمال کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس جنت کی خوشخبری دی ہے اس کے بارے میں واضح کر دیا ہے کہ وہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیں، یعنی اس کا تزکیہ کر لیں۔ اسی لیے اس دنیا میں دین کا مقصد یہی بتایا گیا ہے کہ لوگوں کو پاکیزہ بنایا جائے، انہیں بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کو کس طرح کی پاکیزگی مطلوب ہے جس کو وہ اس دنیا میں حاصل کرنے کی جدوجہد کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ میں بار بار یہ توجہ دلاتا ہوں کہ ہر چیز ضمنی ہے، اصلی مقصود پیغمبروں کی ہدایت کا تزکیہ ہے۔ یعنی جس طرح پیغمبر اپنی دعوت پیش کرتے ہیں اور وہ اگر رسالت کے منصب پر فائز ہوں تو کچھ نتائج مقصود بن جاتے ہیں، وہ اپنی قوموں کے لیے عدالت بن کر آتے ہیں۔ اسی طرح جو ہدایت وہ لے کر آتے ہیں اس کا ہدف، اس کا مقصد وہ تزکیہ ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کی ہدایت ہی کو ہم دوسرے لفظوں میں دین کہتے ہیں یا دین سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ تزکیہ اس دنیا میں حاصل کرنا ہے۔ اس میں بنیادی حیثیت 4 چیزوں کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادات جو پاکیزگی کو بڑھانے کا باعث بنتی ہیں، بندے کو خدا سے متعلق کرتی ہیں۔ یہ تعلق اصل میں پاکیزگی کے منتہائے کمال تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اور اس کے ساتھ بدن کی تطہیر، بدن کی پاکیزگی، اس کے آداب بتائے گئے ہیں۔ خور و نوش کی پاکیزگی، کھانے پینے کے معاملات میں حلت حرمت، خبائث سے اجتناب اور طیبات کو کھانے کا اہتمام۔ اور چوتھی چیز اخلاق کی پاکیزگی، یہ سب سے بڑا حصہ ہے۔ چنانچہ پیغمبر علی سبیل التغلیب کہتے ہیں کہ بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں
اخلاق عالیہ کو ان کے اتمام تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا، مبعوث ہوا۔ تو جن لوگوں کے ہاں یہ آلودگی کچھ باقی رہ جائے گی، انہیں وہاں یہ پاکیزگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگی، وہ عفو درگزر کے نتیجے میں بھی ہو سکتی ہے اور کچھ سزا کاٹ کر جنت میں داخل ہونے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو دوزخ جس طرح سزا کی جگہ ہے، اسی طرح تزکیہ و تطہیر کی بھی جگہ ہے۔ یہ مجرموں کے لیے سزا اور تزکیہ و تطہیر کی جگہ ہے۔ اس کے متعدد نام قرآن میں آئے ہیں۔ کسی جگہ اسے جہنم کہا گیا ہے، کہیں سقر، اور کسی جگہ سعیر، النار اور النار الکبریٰ کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ مختلف تعبیرات ہیں قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہیں، گویا ایک ہی جگہ ایک ہی چیز، لیکن اسے مختلف ناموں سے قرآن تعبیر کرتا ہے۔ یہ بدترین جائے قرار ہے، یعنی یہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جس کا ذکر کرنا یا جس کو گوارا کرنا یا جس کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ برداشت کر لیں گے یہ کوئی سہل معاملہ ہو۔ یہ بدترین جائے قرار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کے 7 دروازے ہوں گے، جن میں سے ہر دروازے کے لیے مجرموں کا ایک حصہ مقرر ہوگا۔ یہ وسعت کو بیان کیا ہے، یعنی جہنم کیسی جگہ ہوگی، ایک پوری دنیا ہے، تو 7 دروازوں سے لوگ اس میں داخل کیے جائیں گے۔ قرآن نے جن چیزوں کو اصلی مہلکات قرار دیا ہے، مہلکات یعنی ہلاک کرنے والی چیزیں، قرآن نے جن چیزوں کو اصلی مہلکات قرار دیا ہے وہ اگر شمار کی جائیں تو 7 عنوانات کے تحت آ جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں مثال کے طور پر سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ نساء میں یا دوسری صورتوں میں جگہ جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کون سے جرائم ہیں جو انسان کے لیے آخرت میں ہلاکت کا ذریعہ بن جائیں گے۔ یعنی یہ وہ ہلاکت ہے کہ جو حقیقی ہلاکت ہے۔ یہاں تو آدمی کی گردن کاٹ لیں گے، چلیں اپنے پروردگار کے پاس پہنچ گیا، 2-4 گھڑی کی اذیت بھی ہوئی تو ختم ہو گئی، لیکن اصلی ہلاکت وہاں کا فیصلہ ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید یہ تعبیر بھی اختیار کرتا ہے۔ شیطان انہی میں سے کسی ایک میں، یعنی جو 7 عنوانات کے تحت کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ آ جاتے ہیں، شیطان انہی میں سے کسی ایک میں یا سب میں مبتلا کر کے لوگوں کو جہنم کے راستے پر ڈالتا ہے۔ ابلیس کو بھی یہ معلوم ہے کہ وہ مہلکات کیا ہیں، وہ ہلاک کر دینے والی چیزیں کیا ہیں، تو وہ دیکھتا ہے کہ کسی کا کیا رجحان ہے، کسی کے اندر کن چیزوں کے میلانات ہیں۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے جیسے ہم محاورے میں کہتے ہیں کہ 5 عیب شرعی ہیں کہ سبھی میں مبتلا کر دیا، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی ایک میں 2 میں مبتلا کر کے ہلاکت کے راستے پر ڈال دیا۔ شیطان انہی میں سے کسی ایک میں یا سب میں مبتلا کر کے لوگوں کو جہنم کے راستے پر ڈالتا ہے۔ یہ درجہ بندی غالباً انہی مہلکات کے لحاظ سے ہوگی، یعنی اگر 7 دروازے مقرر کیے گئے ہیں جیسے کہ سورہ ہجر میں فرمایا ہے، تو اس کے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یہ دروازے اعمال ہی کے لحاظ سے ہوں گے۔ جس طریقے سے جنت کے بارے میں بعض حدیثوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ روزے داروں کے لیے، یعنی روزے کو خاص اہتمام سے رکھنے والوں کے لیے الگ دروازہ، اسی طرح نماز خاص اہتمام سے پڑھنے والے، انفاق خاص اہتمام سے کرنے والے، سخی اور فیاض لوگ وہ الگ دروازے سے، اور اسی طریقے سے دوسری نیکی اور خیر کے کام لوگوں کے لیے علامت بنیں گے۔ یہ معاملہ جس طرح جنت میں ہوگا اسی طریقے سے جہنم میں بھی ہوگا۔ یہ درجہ بندی غالباً انہی مہلکات کے لحاظ سے ہوگی۔ اس سے جہنم کی وسعت کا بھی کچھ اندازہ کرانا پیش نظر ہے
کہ یہ ایسی وسیع ہوگی کہ اس کے 7 دروازے ہوں گے جن سے جہنمیوں کے گروہ ان کے جرائم کے لحاظ سے الگ الگ داخل کیے جائیں گے۔ نیز فرمایا ہے کہ اس کی نگرانی کے لیے اس پر 19 فرشتے مقرر ہوں گے، یعنی اس کا نظم چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ مدثر میں یہ بتایا ہے کہ علیہا 19، اس پر 19 فرشتے مقرر ہوں گے۔ سورہ مدثر کی یہ 27 سے 30 آیات ہیں۔ وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19۔ اور تم کیا سمجھے کہ دوزخ کیا ہے؟ وہ نہ ترس کھائے گی نہ چھوڑے گی، چمڑی جھلس دینے والی، اس پر 19 مقرر ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات جگہ جگہ بیان کی گئی ہے کہ جانتے بوجھتے کفر و شرک کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے دائمی عذاب ہے۔ یعنی یہ 2 جرائم ایسے ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید نے بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص ان پر اصرار کرتا ہے، جس کو دوسری جگہ تعبیر کیا یسرون علی الحنث العظیم، ان پر اصرار کرتا ہے، یعنی شرک کا ارتکاب کیا، شرک کو دین بنایا، اور جب پیغمبروں کی طرف سے صالحین کی طرف سے توجہ دلائی گئی تو بجائے اس کے کہ توبہ و استغفار کرتا اور اتنے بڑے گناہ سے بچتا، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کا گناہ ہے، اور تمام پیغمبروں نے اس کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے، تو وہ شخص بجائے اس کے کہ اس سے بچتا، وہ تکبر میں مبتلا ہوا، اکڑ بیٹھا اور اس نے انکار کر دیا۔ یہ صورت اگر پیدا ہو گئی ہے کسی شخص کے ساتھ تو پھر اس کے لیے دائمی عذاب ہے۔ یہی معاملہ کفر کا ہے۔ کفر کا مطلب کیا ہے قرآن کی اصطلاح میں؟ یعنی لغوی اعتبار سے تو کسی چیز کے انکار کرنے کے معنی میں کفر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور قرآن میں یہ لغوی مفہوم میں بھی جگہ جگہ آیا ہے، لیکن اصطلاح میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے آ کر دعوت دی، اللہ کے پیغمبر نے آ کے وہ حقائق بتائے جن کو ماننا ضروری ہے، اور سننے والوں نے پیغمبر کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کو کبھی پیغمبر کا انکار کر دیا سے تعبیر کریں گے، کبھی بات کا انکار کر دیا سے تعبیر کریں گے، کبھی ان میں سے جو حقائق بتائے گئے ہیں کسی حقیقت کے بارے میں یہ کہیں گے کہ اس کا انکار کر دیا، تو یہ کفر ہے۔ اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ آدمی پر حجت تمام ہوئی، حق واضح ہوا، اور اس کے بعد اس نے انکار کیا۔ اللہ کے رسولوں کی موجودگی میں تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ حجت تمام ہو گئی، چنانچہ دنیا ہی سے سزا بھی شروع ہو جاتی ہے، لیکن پیغمبروں کے بعد نبیوں کے زمانے میں، صالحین کے زمانے میں، شہداء کے زمانے میں جو اللہ کے دین کی دعوت لے کر اٹھیں، یہ ہم جان نہیں سکتے، تاہم یہ واضح ہے کہ یہ حجت تمام ہو رہی ہے، بہت سے لوگوں پر ہو رہی ہے۔ کس پر کتنی ہوئی، کس درجے میں ہوئی، اس کا قیامت میں معلوم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام ہدایت کا اہتمام اتمام حجت ہی کے لیے کیا ہے۔ جو کچھ بھی اسباب پیدا کیے گئے ہیں جن کے ذریعے سے ہدایت ملتی ہے یا ہدایت سے متعلق نتائج نکالے جاتے ہیں، وہ سب کے سب اسی مقصد سے۔ تو جانتے بوجھتے کفر و شرک کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے دائمی عذاب ہے۔ اسی طرح کوئی شخص اگر عمدن کسی کو قتل کر دے تو اس کے لیے بھی یہی سزا بیان ہوئی، یعنی کسی نے کسی کو مار دیا، قتل کر دیا، اس میں بھی قرآن مجید نے یہی کہا ہے۔ قانون وراثت کی خلاف ورزی کرنے والوں کی بھی اسی کی وعید فرمائی گئی ہے۔ یہی معاملہ بعض دوسرے کبائر کے مرتکبین کا بھی ہے۔ مثلاً کوئی آدمی زنا اور بدکاری ہی کو اپنی زندگی بنا لے تو اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ یخلد فیہ مہانہ۔ تو کچھ کبائر ہیں، کچھ بڑے گناہ ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید نے یہ صراحت کی ہے کہ دائمی عذاب ان کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔
دائمی عذاب یعنی ہمیشہ کے لیے جہنم کے سپرد کر دیا جائے۔ یہ ہر جرم پر نہیں ہے، ہر گناہ پر نہیں ہے، بحیثیت مجموعی نیکی اور خیر کے رویے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں عفو درگزر ہی عفو درگزر ہے۔ لیکن جانتے بوجھتے ان بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا، کفر کا ارتکاب کیا، شرک کا ارتکاب کیا۔ کفر محض غیر مسلم ہونے کو نہیں کہتے، یعنی پیغمبر کی دعوت پہنچی، اتمام حجت کے درجے میں واضح ہو گئی بات اور مخاطبین نے انکار کر دیا، یہ کفر ہے، اصطلاحی کفر، جس کے بارے میں یہ وعید سنائی گئی ہے کہ پھر اس کا نتیجہ وہی نکلے گا، دائمی عذاب۔ اسی طرح کوئی شخص اگر عمداً کسی کو قتل کر دے تو اس کے لیے بھی یہی سزا بیان ہوئی ہے۔ قانون وراثت کی خلاف ورزی کرنے والوں کو بھی اسی کی وعید فرمائی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حصے مقرر کر دیے ہیں اور جو قانون نازل کر دیا ہے، اگر کوئی شخص جانتے بوجھتے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو سورہ نساء کی آیت 11-12 کے نیچے دیکھیے، یہی وعید ہے۔ یہی معاملہ بعض دوسرے کبائر کے مرتکبین کا بھی ہے۔ دوسرے کبائر میں نے مثال دی، جیسے بدکاری ہے، تو قرآن مجید نے یہاں سورہ فرقان میں 3 بڑے گناہوں کا ذکر کیا ہے، یعنی شرک کا، قتل کا اور زنا کا۔ وہاں بھی یہی بتایا ہے کہ یخلد فیہ مہانہ۔ اس میں شبہ نہیں کہ دوزخ میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو اپنے گناہوں کی سزا بھگت لینے کے بعد اس سے نکال لیے جائیں گے، یعنی یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے لیے دائمی عذاب ہے، لیکن بہت سے لوگ تزکیے کے عمل سے گزریں گے، ان کو سزا دے کے پاکیزہ کیا جائے گا اور پھر وہ نکال لیے جائیں گے۔ لیکن قرآن کی ان تصریحات سے، یعنی جن کا حوالہ اوپر دیا گیا ہے، بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے مجرموں کی تعذیب کے لیے دوزخ ہمیشہ قائم رکھی جائے گی۔ ظاہر ہے جب دائمی عذاب، خالدین فیہا ابدا، اس طرح کی تعبیریں ہوں گی، لابسین فیہا احقابا، تو اس سے بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ دوزخ بھی ہمیشہ رہے گی۔ یعنی اگر کچھ مجرم ایسے ہیں جن کی سزا ہمیشہ کے لیے ہے تو پھر ظاہر ہے کہ دوزخ کے بارے میں بھی یہی نتیجہ نکلے گا۔ اس کے باوجود، یعنی قرآن کی ان تصریحات کے باوجود، یہ توقع کی جا سکتی ہے، یعنی حتمی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ توقع کی جا سکتی ہے، امید کی جا سکتی ہے کہ ایک دن اس کی بساط لپیٹ دی جائے، یعنی دوزخ ختم کر دی جائے۔ ختم کرنے کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی دائمی عذاب سے نجات دے دی جائے اور لوگ وہیں راکھ ہو جائیں، ختم ہو جائیں، یا دوزخ ہی کا دروازہ بند کر کے بس ہمیشہ کے لیے لوگوں کو اس کی نظر کر دیا جائے۔ اس کے باوجود یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ ایک دن اس کی بساط لپیٹ دی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یعنی یہ کیوں توقع پیدا ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ توقع قرآن مجید کے بیانات ہی کی روشنی میں پیدا ہوگی۔ یہ بات بھی قرآن ہی نے کہی ہے کہ ان کے لیے دائمی عذاب ہے، اور یہ بات بھی قرآن مجید ہی کی تصریحات یا اشارات سے نکلتی ہے۔ کیسے نکلتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا عذاب وعدہ نہیں بلکہ وعید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب کوئی خیر ہمیں دینا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں یہ لازماً دوں گا، مثال کے طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو میں جنت میں داخل کروں گا انہیں ابدی زندگی دوں گا، ہمیشہ کی زندگی دوں گا، یا اس کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی بے انصافی نہیں ہوگی، ہر حال میں اللہ کا آخری عدل ظہور میں آئے گا، اور یا یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت احاطہ کیے ہوئے ہوگی۔ ظاہر ہے کہ اس میں درگزر کے سب واقعے آ جاتے ہیں۔ جب یہ باتیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں تو یہ سب اللہ کے وعدے ہیں، اور وعدوں کے بارے میں قرآن نے یہ بتایا ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اس لیے کہ وعدے کی خلاف ورزی تو اخلاقی لحاظ سے کسی انسان سے بھی متوقع نہیں ہوتی، کجا یہ کہ اس کائنات کے خالق سے اس کی توقع کی جائے یا اس کا اندیشہ ہو، اس لیے کہ وہ تو
بیدہ الخیر، سراسر خیر ہے، لیکن یہ جو عذاب کی بات ہے کہ یہ عذاب اتنا ہوگا اور اتنا ہوگا اور اتنا ہوگا، یہ اس لحاظ سے تو بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں کا یہ صلہ ہمیں بتا دیا ہے کہ وہ چاہے گا تو اس درجے میں اس پر مواخذہ کرے گا یا یہ سزا دے گا، اس حد تک بات واضح ہے۔ لیکن یہ سزا دے گا یہ کیا وعدہ ہے؟ یہ وعید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی دھمکی دی ہے، یہ کہا ہے کہ یہ میں کر ڈالوں گا۔ ظاہر ہے کہ جس وقت یہ کہا جاتا ہے تو جیسے ہمارے ہاں قانون میں یہ بات کہی جاتی ہے یا کوئی حکمران یہ بات کہتا ہے کہ میں یہ سزا دوں گا، یا چھوٹے پیمانے کے اوپر ماں باپ ہی یہ کہتے ہیں، تو یہ وعدہ نہیں ہوتا۔ یعنی باپ نے اگر یہ کہا ہے کہ میں تم امتحان میں کامیاب ہو جاؤ تو تم کو یہ چیز لے دوں گا، تو یہ وعدہ ہے، محبت سے یہ وعدہ کیا گیا ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ انسانوں سے تو آپ یہ توقع کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے اس کی کوئی توقع نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی بتا دیا ہے کہ لا یخلف المیعاد۔ البتہ دھمکی، والد نے کہا کہ اس پر پٹائی ہو جائے گی تمہاری، تو یہ وعید ہے۔ وعید کو وعید دینے والا جب چاہے اٹھا لے، اس کے اوپر کوئی اخلاقی اعتراض نہیں ہوتا، اخلاقی اعتراض نہیں ہوتا۔ یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کہا تھا کہ فلاں کو اتنی سزا دی جائے گی اور پھر نہیں دی۔ اگر عفو درگزر کا غلبہ ہو گیا ہے، اگر رحمت کا غلبہ ہو گیا ہے اور معاف کر دیا ہے، تو یہ کوئی اخلاقی لحاظ سے غلط کام نہیں ہوا۔ معاف کیجیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا عذاب یعنی دوزخ کا عذاب وعدہ نہیں بلکہ وعید ہے، اور عالم کا پروردگار یہ حق یقیناً رکھتا ہے کہ اپنی رحمت سے ان مجرموں کی سزا میں تخفیف کرے یا خاک اور راکھ بنا کر ہمیشہ کے لیے اسی جہنم کی مٹی میں دفن کر دے۔ یہ ظاہر ہے کہ کسی کے مطالبے پر نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں جو کہا گیا ہے کہ وہ خواہش کریں گے یا یہ چاہیں گے یا اس کے لیے روئیں اور چلائیں گے لیکن کوئی آواز نہیں سنے گا، تو وہ ان کے مطالبے کی نفی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق، اپنے عفو درگزر کے لحاظ سے، اپنی رحمت کے دامن میں کسی کو لے لے تو اس کا یقیناً وہ حق رکھتا ہے، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس پر اخلاقی اعتراض وارد ہوتا ہے۔ وعید اٹھا لینا، دھمکی دی تھی، نہیں عذاب دیا، نہیں سزا دی، تو یہ کوئی چیز نہیں کہ جس پر اعتراض کیا جا سکے، بلکہ وعید ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا عذاب وعدہ نہیں بلکہ وعید ہے، اور عالم کا پروردگار یہ حق یقیناً رکھتا ہے کہ اپنی رحمت سے ان مجرموں کی سزا میں تخفیف کرے یا خاک اور راکھ بنا کر ہمیشہ کے لیے اسی جہنم کی مٹی میں دفن کر دے، کمی کر دے یا جہنم ہی کو گویا ہمیشہ کے لیے موت کے حوالے کر دے، خاتمہ کر دے، اس کا حق رکھتا ہے۔ چنانچہ حق رکھتا ہے تو توقع کر لی جائے، یعنی امید باندھ لی جائے۔ ظاہر ہے اس کے لیے بھی کوئی نص چاہیے، اللہ تعالیٰ کا کوئی بیان چاہیے جس سے یہ توقع پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کا میں نے حوالہ دیا ہے سورہ ہود سے، یہ 106 107 آیات ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر کیا ہے، جنت کا بھی اور جہنم کا بھی۔ جنت یہاں زیر بحث نہیں ہے، جنت کے ذکر میں بالکل وہی الفاظ ہیں جو یہاں استعمال کیے ہیں، جو آپ ابھی پڑھیں گے یا دیکھیں گے۔ یعنی یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ کے جو تقوی اختیار کریں گے، سعادت مند ہوں گے، وہ جنت میں جائیں گے اور پھر وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، جب تک کہ وہ زمین و آسمان قائم رہیں گے جو اللہ تعالیٰ قیامت کے بعد بنائے گا۔ یعنی جب تک اس کی وہ کائنات قائم ہے رہیں گے، سوائے اس کے کہ اللہ کچھ اور چاہے، یعنی اپنی اسکیم میں کوئی تبدیلی کرے۔ یہ بات جیسے ہی کہی تو جنت کے معاملے میں یہ سوال پیدا ہوا کہ پھر کیا وہ نعمت جو ملی ہے اور وہ ابدی زندگی ملی ہے،
کیا یہ خیال کیا جائے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا الا ما شاء ربک، اللہ یہ کہ تیرا پروردگار کچھ اور چاہے تو خاتمہ ہو جائے گا اس کا، تو فوراً تردید کی ہے اس کی، یعنی اسی مقام پر سورہ ہود کے فوراً تردید کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ عطان غیر مجزوز، نہیں اس کا کوئی سوال نہیں ہے، یہ وعدہ ہے میرا، اور یہ وہ عطا ہے، یہ وہ نعمت ہے جنت کہ جو غیر مجزوز ہے، یعنی احوال میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں لیکن وہ نعمت اسی طرح قائم رہے گی اور ہمیشہ رہے گی۔ اس کے ساتھ اب جہنم کا ذکر کیا ہے، اور وہ دیکھیے کیسے کیا ہے، یعنی بات بالکل وہی، آیت کی ابتدا وہی، سارے مقامات وہی، آخر میں ایک تبدیلی کر دی ہے، اور وہی تبدیلی ہے جس کی بنیاد پر میں نے وہ لفظ استعمال کیا ہے کہ توقع پیدا ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی یہ وعید کسی موقع پر اٹھا لے، کسی موقع پر، ہم نہیں جانتے کب۔ تو فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ شَكُوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ، سو جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، انہیں وہاں چیخنا اور چلانا ہے، وہ اسی میں پڑے رہیں گے جب تک اس عالم کے زمین و آسمان قائم ہیں، الا یہ کہ تیرا پروردگار کچھ اور چاہے۔ یہیں تک یہی بات انہی الفاظ میں جنت کے بارے میں کہی ہے، یعنی یہاں تک دونوں آیتیں یا دونوں بیانات کہہ لیجئے بالکل یکساں ہیں، یعنی وہاں یہاں کہا ہے کہ سو جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، وہاں کہا ہے جو سعادت مند ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، پھر وہاں ان کے لیے نعمتوں کا ذکر ہے، اور پھر یہ بتایا ہے کہ وہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے جب تک اس عالم کے زمین و آسمان قائم ہیں، الا یہ کہ تیرا پروردگار کچھ اور چاہے۔ یہاں تک دونوں یکساں بیانات ہیں، ایک ہی بیانات ہیں۔ وہاں اس کے فوراً بعد جو سوال پیدا ہو جاتا تھا کہ اچھا اللہ تعالیٰ کچھ اور بھی چاہ سکتے ہیں جنت کے معاملے میں، ختم بھی کر سکتے ہیں، تو وہاں پر اس خیال کی نفی کر دی، عطاء غیر مجزوز، یعنی وہاں الا ما شاء ربک کے بعد یہ الفاظ ہیں، یہاں وہ الفاظ نہیں ہیں۔ یہاں کیا کہا ہے، ان ربک فعال لما یرید، اس میں شک نہیں کہ تیرا پروردگار جو چاہے کر گزرنے والا ہے، یعنی یہاں یہ الفاظ ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں چاہوں گا کہ میں جہنم کا خاتمہ کر دوں تو کوئی میرا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، اگر میں چاہوں گا، وعدہ نہیں کیا، بتایا نہیں یہ، لیکن اس طرز بیان نے وہ توقع پیدا کر دی ہے جس کا میں نے یہاں اظہار کیا۔ تو گویا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام وعدے جو اہل جنت سے ہیں وہ ابدی وعدے ہیں، ان کے بارے میں کوئی امکان نہیں ہے کہ ان میں کوئی تبدیلی ہو، ہاں بہتری کے احوال نئے سے نئے پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن جہنم کے معاملے میں یہ کہا نہیں ہے، لیکن ایسے اسلوب میں بات کی ہے کہ یہ توقع پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ جو وعیدیں یہاں سنائی گئی ہیں دوزخ کے بارے میں، یعنی کفر کرنے والوں کو، شرک کرنے والوں کو، اگر ان وعیدوں کو اٹھا لے تو اس پر کوئی اعتراض پیدا نہیں ہوتا اخلاقی لحاظ سے، جیسے کہ جنت کے بارے میں ہو سکتا تھا، تو یہاں نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ فرمایا کہ وہاں کہا تھا عطان غیر مجزوز، نہیں یہ ہماری وہ نعمت ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگی، وہاں تاکید کر دی تھی، یہاں یہ الفاظ نہیں ہیں۔ یہاں فرمایا ان ربک فعال لما یرید، تیرا رب جو چاہے کر گزرنے والا ہے۔ اس میں یعنی دوزخ میں جو روحانی اور جسمانی سزائیں مجرموں کو دی جائیں گی وہ بھی قرآن میں بیان ہوئی ہیں، یعنی یہ بات بالاجمال بھی کہی ہے کہ وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، جن مجرموں کا اوپر ذکر ہو گیا، یا ان کی کچھ سزائیں بیان کرتے وقت جہنم کا ذکر ہوا یا اس کے نام آئے، النار الکبریٰ آ گیا یا النار آ گیا یا سعیر آ گیا یا سقر آ گیا جیسے پیچھے ہے۔ اسی طرح بعض جگہوں پہ سزاؤں کی تفصیل بھی کی گئی ہے۔ کن لوگوں کے بارے میں؟ وہی لوگ کہ جو مستکبرین ہیں، جنہوں نے اللہ کے پیغمبروں کی طرف سے اتمام حجت کے باوجود سرکشی اختیار کیے رکھی۔ قرآن انہی کا ذکر کرتا ہے زیادہ، چنانچہ فرمایا ہے کہ اس میں آگ کا عذاب ہوگا۔ اب یہ تفصیلات ہیں
چنانچہ فرمایا ہے کہ اس میں آگ کا عذاب ہوگا، یہ آگ چہروں کو جھلس دے گی۔ معافی، یہ جو سزاؤں کا بیان ہے یہ ظاہر ہے کہ بالکل ایک خلاصے کے طریقے پر کیا گیا ہے۔ جو لوگ اصل کتاب کو دیکھیں گے تو اس میں ہر جملے کو قرآن کی جس آیت کی بنیاد پر لکھا گیا ہے اس کے حوالے دے دیے گئے ہیں نیچے، یعنی بتا دیا گیا ہے کہ کون سی بات کہاں بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ اس میں آگ کا عذاب ہوگا، یہ آگ چہروں کو جھلس دے گی، صورتیں بگاڑ دے گی، کھال ادھیڑ دے گی، دلوں تک پہنچے گی۔ یعنی یہ صرف جسمانی ہی نہیں ہوگی، اس کے کچھ روحانی اور نفسی اثرات بھی ہوں گے، دلوں تک پہنچے گی، اس کے شعلے محلوں سے اونچے ہوں گے، اس میں نہ موت آئے گی نہ چین نصیب ہوگا، پینے کے لیے ایسا گرم پانی دیا جائے گا جو آنتوں کے ٹکڑے کر دے گا، یہی پانی ان کے سروں پر ڈالا جائے گا، انہیں زخموں کا دھون اور پیپ پلائی جائے گی، کھانے کے لیے خاردار جھاڑیاں اور زقوم کا درخت ہوگا، یہ جس کو آپ تھوہر کہتے ہیں، تیل کے تلچھٹ کی طرح جو پیٹ میں اس طرح کھولے گا جس طرح گرم پانی کھولتا ہے، اس سے نہ طاقت آئے گی نہ بھوک مٹے گی، آگ کا لباس ہوگا، گلے میں توق اور پاؤں میں زنجیریں ہوں گی، ہر چیز حسرت بن جائے گی، سب سے بڑھ کر یہ کہ مجرم اس میں اللہ تعالیٰ کے جلوے اور اس کی نگاہ التفات سے محروم ہوں گے، وہ ان میں سے بعض مجرموں کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ یہ خلاصہ ہے، یعنی قرآن مجید کے مختلف مقامات پر جن کے بارے میں نے عرض کیا کہ ان کے حوالے دے دیے گئے ہیں نیچے، اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ ایسے ہوگا۔ لیکن یہ شدید سزائیں، یہ بدترین سزائیں کن لوگوں کے لیے ہیں؟ ان کے لیے جن کو قرآن کہتا ہے کہ ان پر حق واضح ہو گیا اور انہوں نے تکبر اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، خواہ کفر و شرک کی صورت میں استکبار کیا یا ان گناہوں کے ارتکاب کی صورت میں جو دوسرے انسانوں کے لیے شدید ظلم بن گئے۔ دنیا میں بڑے بڑے شقی پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے فرائض پیدا ہوئے ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کو اسی طرح کی سزائیں دیں جیسے کہ یہاں بیان ہوا ہے، اور اپنے بس کی حد تک کوئی کمی نہیں کی۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے پھر اللہ کے ہاں بھی اسی طرح کی سزائیں ہیں۔ قرآن مجید کے جس مقام کو میں نے یہاں دوزخ کے بیان میں خاتمے کے طور پر نقل کیا ہے، یہ سورہ نبا سے، یہ سورہ نبا کی 21 سے 30 آیات۔ ارشاد فرمایا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردم ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ اوپر جو سزائیں بیان ہوئی ہیں میں نے عرض کیا کہ ان کے حوالے نقل کر دیے ہیں، وہ مختلف مقامات ہیں قرآن مجید کے۔ قرآن مجید چونکہ ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، اس لیے اس میں جگہ جگہ ان مجرموں کا ذکر ہوتا ہے جن کی طرف رسولوں کی بعثت ہوئی، جن تک رسولوں کی دعوت پہنچی اور انہوں نے انکار کر دیا، سننے سے انکار کر دیا، بات ماننے سے انکار کر دیا، اور جانتے بوجھتے، قرآن مجید اس کی وضاحت بھی کرتا ہے، یعنی جانتے بوجھتے انکار کر دیا۔ تو اس طرح کے مجرموں کے معاملے میں جو سزائیں بیان کی گئیں ان کا خلاصہ کر دیا ہے، اور یہ ایک مقام ہے جس سے وہ تصویر گویا براہ راست اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں سامنے آ جاتی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ جہنم گھات میں ہے،
یعنی انسان اس دنیا میں اپنے آپ کو بے خوف کر لیتا ہے، نچنت ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ کون مواخذہ کرے گا، کون پوچھے گا۔ جب توجہ دلائی جاتی ہے تو اسے خیال ہوتا ہے کہ یہ کہاں کی باتیں ہیں۔ ایسے ہی مذہبی لوگ، ملا لوگ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، خبط ہے انہیں اس طرح کی باتیں کرنے کا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم دنیا میں ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، یہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ تو اس طرح کے مجرموں کو متنبع کیا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ جہنم گھات میں ہے، یعنی جیسے کوئی شکار کرنے کے لیے گھات میں تاک لگا کر بیٹھا ہوتا ہے، اس طرح جہنم تمہارا تعاقب کر رہی ہے۔ گویا جہنم اور دوزخ تمہارے پیچھے ہے، دائیں ہے، بائیں ہے، وہ نمودار ہو جائے گی، بس آنکھ بند ہونے کی دیر ہے۔ جہنم گھات میں ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ۔ یہ جس طرف میں نے توجہ دلائی کہ جو سزائیں بیان کی گئی ہیں وہ کن کے لیے ہیں؟ للطاغین مآبا۔ بندہ ہے، اس سے گناہ ہو گیا، اس سے غلطی ہو گئی، وہ کسی غلط فہمی میں رہا، وہ زیر بحث نہیں ہے۔ للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ۔ بات واضح ہو گئی، مقابلے میں کھڑے ہو گئے خدا کے پیغمبروں کے، صالحین کے۔ حقیقت یہ ہے کہ جہنم گھات میں ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ۔ اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ مدتوں کی تعبیر اختیار کی ہے، اس سے بعض لوگوں نے استنباط کیا ہے اسی بات کا جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، یہاں تک کہ علامہ اقبال نے بھی اپنے خطبات میں یہی بات کہی۔ تاہم دوسری جگہوں پر صراحت سے بیان کیا ہے کہ خالدین فیہا یا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس لیے وہی بات ہے جس کی طرف میں نے توجہ دلائی، اور وہ یہ کہ ایک مقام پر یہ بتا دیا ہے کہ یہ سزائیں ہیں، میں دوں گا تو دے دوں گا، لیکن اگر میں اس سے مختلف کچھ کرنا چاہوں تو میں کر گزرنے والا ہوں۔ بس اس سے توقع پیدا ہوتی ہے۔ اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، نہ اس میں ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے، نہ پینے کی کسی چیز کا، گرم پانی اور بہتی پیپ کے سوا۔ ان کے عمل کے مطابق ان کا بدلہ، یہ دیکھیے، ان کے عمل کے مطابق ان کا بدلہ، یعنی اللہ تعالیٰ واضح کریں گے کہ تم نے جو عمل کیا، جو سرکشی اختیار کی، جس درجے میں تم بیگانہ ہوئے، یہ دیکھو یہ ہے وہ درجہ، اور اس کے مقابل میں اب یہاں یہ بحث تم نہیں کر سکتے کہ سزا بڑی غیر معمولی ہو گئی، نہیں، وہ وہاں پر دونوں کا وزن کر کے دکھا دیا جائے گا کہ یہ بالکل برابر سزا ہے۔ ان کے عمل کے مطابق ان کا بدلہ، وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے۔ وہی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ یہی کہتے تھے کہ یہ کہاں کی باتیں ہیں، ایسے ہی توران ایران کی سناتے رہتے ہیں مولوی لوگ، کوئی حقیقت نہیں اس کی۔ وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے، اور ہماری آیتوں کو انہوں نے بے دریغ جھٹلا دیا تھا، یعنی سوچے سمجھے بغیر بات سامنے آئی اور بس اٹھایا اور پھینک دیا۔ یہ سرکشی کو آگے واضح کیا ہے۔ اور ادھر یعنی وہ یہ کر رہے تھے، یہ استکبار، یہ سرکشی، یہ بے دریغ جھٹلا دینا، یہ جانتے بوجھتے اٹھا کے پھینک دینا، وہ یہ کر رہے تھے ادھر، اور ہم ان کی ہر چیز ہم نے لکھ کر گن رکھی تھی، اور ادھر حساب ہو رہا تھا، ایک ایک چیز کا ریکارڈ ترتیب دیا جا رہا تھا، ایک ایک چیز۔ اب تو ہم بھی جانتے ہیں کہ ایک ایک لفظ، ایک ایک موومنٹ، ایک ایک حرکت وہ بالکل ریکارڈ میں محفوظ رکھی جاتی ہے۔ یہ تو ہمارے ایجادات نے یہ کر دکھایا، نہیں کہا جا سکتا کہ اس پروردگار کے ہاں کیا صورت ہوگی۔ یہاں سی سی ٹی وی کیمرے جب چلائے جاتے ہیں تو ایک ایک چیز نمایاں ہو جاتی ہے، اور آدمی کے پاس کچھ کہنے کے لیے نہیں رہتا، تو وہاں پر کیا بندوبست ہوگا، اس کی مثال محض ایک قیاس کے لیے ہے، وہ اس کائنات کا پروردگار ہے۔ تو فرمایا ادھر ان کی ہر چیز ہم نے لکھ کر گن رکھی تھی، اس لیے اب چکھو کہ ہم تمہارے لیے عذاب ہی بڑھائیں گے۔ یعنی اب یہ خیال نہ کرو کہ تمہارے مطالبے پر، تمہارے کہنے سے، تمہاری حسرت سے کوئی کمی ہو جائے گی۔ ہمارے عفو و درگزر کے معاملات الگ ہیں۔
اگر تم مطالبہ کرو گے تو مطالبہ کمی کا کرو گے، نتیجے کے طور پر اور عذاب بڑھ جائے گا۔ یہ وعید سنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، ہر بندہ مومن کو پناہ مانگنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اس کی کوئی دور سے آہٹ بھی کسی سچے صاحب ایمان کو نہ پہنچے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔